السلام علیکم، آپ کو میرے چینل پر بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج کے دور میں دنیا نفسا نفسی میں پڑی ہوئی ہے، ہر انسان ذکر الہی سے غافل ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ پختہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ذکر الہی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہنے اور دعا مانگنے کا ثواب بتاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس میں سے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس دن صبح سے شام تک کے لیے شیطان سے اس کی حفاظت کے ضامن ہوں گے، اور اس دن اس سے بہتر عمل کسی اور کا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے یہ کلمات 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھے ہوں گے۔ لہٰذا میری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ یہ کلمات آپ بھی روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ ہمارے جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی ہی کم ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر الہی کی اہمیت بتاؤں گی۔ سنیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر الہی کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان حساب میں بھاری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ سبحان اللہ بہت زیادہ پڑھا کریں تاکہ آپ جنت میں بہت زیادہ درخت لگانے کے قابل ہو جائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز 1000 نیکیاں کما لیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ ذکر الہی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، پہلے تھا حدیث کی روشنی میں، اب ہے کہ ذکر الہی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ ترجمہ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152 ضرور دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، ترجمہ، تم اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ سورۃ انفال میں ارشاد ہے کہ تم اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ سورۃ انفال آیت نمبر 43۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ حدیث ہے یہ ترمذی کی۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لیے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ ذکر الہی کی 5 خصوصیات پر غور کریں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی۔ نمبر 2، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہونا۔ نمبر 3، شیطان سے حفاظت۔ نمبر 4، رکعت قلب۔ نمبر 5، گناہوں سے پرہیز کی قوت کا پیدا ہونا۔ گناہوں سے پرہیز کی قوت کا پیدا ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اکثر یہ ہوا کرتی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے میرے معبود، اے میرے آقا مولا، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آپ کو پتا ہے کہ آگ کا عذاب بہت برا عذاب ہے، آگ کے عذاب سے کوئی برا عذاب ہو ہی نہیں سکتا، آگ کا عذاب بہت برا عذاب ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث کے بارے میں بتاؤں گی، اسے غور سے سن، اس حدیث مبارکہ پر عمل بھی کیجیے۔ ترجمہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ وضاحت اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث
حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض کا دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا اظہار کرے۔ لہٰذا میری تمام ناظرین ویور سے یہی گزارش ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھے۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو پتہ چلے گا، بہت اس کا اجر ہے۔ آخر دعوا الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین آمین۔ اللہ حافظ۔